ارجمندی کا ایک بے مثال واقعہ۔ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر اسود رائی نام کا ایک شخص تھا۔ یہ ایک حبشی تھا جو یہودیوں کی مویشی چرایا کرتا تھا۔ وہ صحرا سے اس قدر مانوس تھا کہ وہ اپنے وقت کا بیشتر حصہ وہیں گزارتا تھا۔ ایک دن شام کو پلٹ کر آبادی میں آیا تو دیکھا کہ سارے یہودی جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ان پر پانی چڑھایا جا رہا ہے، کہیں نیزے اور تیروں کی نوکیں سیکل کی جا رہی ہیں، جگہ جگہ سپاہیوں کی صف بندی کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے متعجبانہ لہجے میں دریافت کیا، یہ کس کے ساتھ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ ایک یہودی نے جواب دیا، کیا تجھے معلوم نہیں؟ عرب کے نخلستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مدعی ہے۔ وہ اپنے ساتھ دیوانوں کی ایک فوج لے کر فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا ہے اور خیبر کی طرف کود کرنے والا ہے۔ یہ ساری تیاریاں اس کے مقابلے کے لیے ہو رہی ہیں۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق امروز فروا میں اس کی فوجیں ہمارے قلعے کے فصیل تک پہنچ جائیں گی۔ یہ جواب سن کر چرواہے کے لاشعور میں اچانک جستجوئے شوق کا ایک چراغ جلا اور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا، بلا وجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا، اور وہ بھی دیوانوں کی فوج جو جان دینے کے لیے ساتھ آئی ہے۔ جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر ہر طرح کا سودا ہو سکتا ہے، لیکن جان کا سودا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے بے ساختہ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، یقیناً وہ ایک سچا پیغمبر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور اپنی بکریوں کو ساتھ لیے بے خودی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا۔ بالآخر سراغ لگاتے وہ پیغمبر اسلام کے لشکر میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پہلا سوال یہ کیا، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے اس کے دل کے کشور کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، اس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا، جس کی آخری کڑی میں ہوں۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ اگر میں خدا کی توحید پر ایمان لاؤں اور اس آپ کی نبوت کا اقرار کر لوں، مجھے کیا صلہ ملے گا؟ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم آخرت کی دائمی آسائش۔ پھر اس نے حقیقت سے قریب ہو کر اپنی بے ماہگی کا اس طرح اظہار کیا، یا رسول اللہ، میں ایک حبشی نژاد ہوں، میرے جسم کا رنگ سیاہ ہے، میرا چہرہ نہایت بد شکل ہے، میں ایک صحرا نشین چرواہا ہوں، میرے بدن کے پسینے سے بدبو نکلتی ہے، لوگ مجھے حقیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر میں بھی آپ کے دیوانوں کی فوج میں شامل ہو کر راہ خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور ملے گی، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ ملے گی۔ سنتے ہی وہ بے خود ہو گیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے بکریوں کے بابت دریافت کیا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے کی چیز ہمارے لیے حلال نہیں، انہیں قلعے کی طرف لے جاؤ اور کنکر مار کر ہنکا دو، یہ سب اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب اسے ولولہ شہادت کی ہجان سے ایک لمحہ قرار نہیں تھا، فوراً الٹے پاؤں واپس آیا اور مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان میں سپاہیوں کی قطار کھڑی ہوئی تو جذبہ شوق کی بتاوی اس کے اشتہار چہرے سے شبنم کے قطروں کی طرح ٹپک رہی تھی۔ طبلِ جنگ بجتے ہی اس کے ضبط و شکیب کا بند ٹوٹ گیا اور وہ اضطراب کی عالم میں دشمنوں کی یلغار میں کود پڑا۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار کا منظر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کالی گھٹاؤں میں بجلی گونج رہی ہے۔ نہایت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ زخموں سے سارا جسم لہو لہاں ہو گیا تھا، لیکن شوق شہادت میں وہ دشمن کی طرف بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پر تلواریں ٹوٹ پڑیں۔ اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا۔ گھائل جسم میں اس کی روح مچل رہی تھی کہ اب جنت کا صلہ بہت ہی قریب رہ گیا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب اس کی نعش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی
تو اس کی فیروزی بختی انجام پر سرکار کی پلکیں بھیگ گئی۔ فرمایا اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا، اب اس کے چہرے کی چاندنی سے جنت کے بام و در چمک رہی ہیں، اس کے رو پسینے کی خوشبو سے حوران بشت اپنے اپنے آنچل معطر کر رہی ہیں، جنت کی دو حسین و جمیل حوریں اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے اسے باغ خلد کی سیر کرا رہے ہیں۔ سرکار کے اس بیان پر بہت سے صحابہ کے قلوب رشک سے مچل گئے، اس کے نصیب کے انجمدی پر سب محو حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے کوئی عمل خیر نہیں کیا تھا۔ اس کے نامہ اعمال میں نہ تو ایک وقت کی نماز تھی، نہ ایک سجدہ تھا، سفید و شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ فرق لیے ہوئے گیا، بڑے بڑے زاہدان شب و زندہ دار کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ گاہ عارفان طریقت نے گیش کو اخلاص کیے، قضائے جنون انگیز 1000 برس کی بے ریا عبادت